अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आज की गुफ्तगू का मौजू है तौहीद ज़ाते बारी ताला। इसके लिए मैंने कुरान करीम की इंतहाई छोटी सूरत का इंतखाब किया। ये सूरत अपने हजम और मिक़दार के एतबार से अगरचे छोटी है, मगर इसके अंदर जो मज़मून है और इसके अंदर जो मानी व मतालिब का एक नाकाबिल शुमार ज़ख़ीरा है, उसके एतबार से ये सूरत इंतहाई जामे है। अगर किसी को तौहीद पर मुख्तसर लफ्ज़ों में कुछ समझना हो और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में एक जामे अक़ीदा उसे मालूम करना हो, तो ये सूरत उसके लिए बहुत ही काफ़ी व वाफ़ी है। आज मैं इस आयत की इस सूरत की मुख्तसर सी तफसीर रखूँगा। उसके बाद इसके जो भी मबाहिस होंगे और जो भी काबिल तफसील काबिल तशरीह गोशे होंगे, उन सब को एक एक करके मैं इंशाअल्लाह भरपूर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। एक एक करके उन सब पर तफसीली रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, और वो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बल्कि बेनियाज है, सब उसके मोहताज है। लम यलिद, न वो किसी से पैदा हुआ न वो किसी से जना, वलम यूलद, और न इससे कोई जना गया, यानी न ये किसी की औलाद है और न इसकी कोई औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसकी बराबरी का, जोड़ का, हमसरी का कोई भी नहीं। ये इस आयत, इस सूरत का मुख्तसर सा तर्जुमा हुआ। अब कदरे तफसीर इस आयत सूरत की एक इजमाली तशरीह और तफसीर पेश कर रहा हूँ। पहली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अहदियत को, एक होने को, यकता होने को, अकेला होने को बयान फरमाया। तो सबसे पहले अकीदा जो हमारा होना चाहिए तौहीद के मामले में इस आयत के ज़िम्न में, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला को यकता, यगाना, अकेला मानना है। उसकी ज़ात में, उसके सिफ़ात में, उसके अफ़ाल में किसी को भी शरीक व सहीम नहीं मानना है।
نہ اس کی ذات سے کسی کو مشابہ دینا ہے، تشبیہ دینا ہے، نہ اس کے افعال سے کسی کے فعل کو تشبیہ دینا ہے، نہ اس کے صفات کو کسی کی صفت سے تشبیہ دینا ہے۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یگانہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے اسما میں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، ایک اکیلا تنہا ہے، اپنی تمام کمالات، اپنی تمام محاسن، اپنی تمام خوبیوں کے اعتبار سے یکتا و یگانہ ہے۔ ذات میں تو احدیت ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ صفات و کمالات میں بھی وہ یکتا و یگانہ ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کی ایک صفت صمد، صمد کہتے ہیں اس کو جس کی طرف سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس کا اگر اردو عام محاورے میں ترجمہ کریں تو ہوتا ہے بے نیاز، وہ بے نیاز ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا نا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم سب اس کے محتاج ہو۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ وہ اپنے کسی فعل میں، اپنی قدرت میں، اپنے علم میں، اپنی صنعت میں، اپنی خالقیت میں کسی کا محتاج نہیں، نہ کوئی اس کا کوئی مددگار ہو کہ اس کی مدد کرے تب جا کر کے اس کا کوئی کام ہوگا، نہ کوئی اس کا معاون ہے، کسی معاون کا محتاج نہیں، کسی مددگار کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی بھی فعل میں وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کی بارگاہ کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہے، اور وہ کسی کی طرف محتاجگی اور مجبوری کی بنا پہ کسی کی طرف رخ نہیں کرتا، مجبور ہے ہی نہیں۔ اللہ مختار مطلق ہے، مختار مطلق اسی کی ذات ہے، باقی جتنے بھی ہیں سب اس سے باہر ہے۔ مالکیت کی صفت ہو، اس میں بھی علل اطلاق مطلق مالک وہی ہے، حقیقت میں مالک وہی ہے، حقیقت میں خالق وہی ہے، حقیقت میں قادر وہی ہے، کمال قدرت اسی کے اندر اور کسی کے اندر نہیں، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور تیسری بات جو اس صورت میں کہی گئی کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کسی سے وہ جنا اور نہ اس سے کوئی جنا، نہ اللہ کا کوئی ماں باپ، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی قبیلہ، اور نہ اس کی کوئی اولاد۔ بہت سارے لوگ اللہ کے لیے، ذات باری تعالیٰ کے لیے اس طرح کا تصور رکھتے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں کوئی اس کا بیٹا ہے، اس طرح سے جو آل و اولاد کا تصور رکھتے ہیں، تو اس میں اس کی سرے سے نفی کر دی گئی کہ وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، وہ اس سے پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد، اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، تنہا ہے، کوئی بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پھر اس بات کی تصدیق ہوئی کہ اب اس کی برابری کا، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ کفو کہتے ہیں ہم سر ہونے کو، ہم مثل ہونے کو، برابر ہونے کو، کوئی ہے ہی نہیں کائنات کے اندر جو اس کی برابری کا ہو۔
اس کی ذات تو بہت دور کی بات، جو اس کے صفات ہیں اس صفت میں بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا، ہمسری نہیں کر سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی کہ ہم کسی کو ہمسر بنائیں، ہم کسی سے اس کی تشبیہ بیان کریں، کچھ ہے ہی نہیں جب، تو بات ہی ختم ہے۔ ایز خیال ما برو، در تو خیال کہہ رسد، جب وہ ہمارے خیال ہی میں نہیں آ سکتا، ہمارے خیال، ہماری فہم، ہماری عقل سے ماورا ہے، تو ہمارا خیال اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ ہمارے حیطِ علم سے، سرحد ادراک سے ورا ہے، وراء الورا ہے، ہر فہم سے، ہر عقل سے، سمجھ سے بالا ہے۔ اس کا ہمسر نہیں ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو بھی اس کا ہمسر قرار دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ آپ معبود ہونے کے اعتبار سے کسی کو مانے یا خالق ہونے کے اعتبار سے کسی کو مانے کہ اللہ بھی خالق ہے، کوئی دوسرا بھی خالق ہے، خالقیت میں کسی کو شریک کرے، گویا کہ آپ اس کا ہمسر بنا رہے ہیں۔ پوری کائنات کا تنہا اکیلا مالک ہے، حقیقت میں وہی۔ اگر اس مالکیت میں آپ کسی کو شریک کریں کہ یہ بھی مالک ہے وہ بھی مالک ہے، تو گویا کہ آپ اس کا ہمسر بنا رہے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ ہی وہ تنہا ذات ہے جو پوری کائنات کا صانع ہے، بنانے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، سب کو وجود بخشنے والا ہے۔ اگر اس صفت میں آپ کسی کو مانتے ہیں کہ اور بھی کوئی ہے جو اس کے ساتھ مل کر کے اس کائنات کی تخلیق میں اس کا شریک و سہیم ہے، تو گویا کہ آپ یہ شرک کر رہے ہیں، کوئی ہمسر لا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ معبود کے اعتبار سے عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کا آپ نے تصور کیا کہ اس کی بھی عبادت کی جائے، اس کے آگے بھی بندگی کا سر جھکایا جائے، تو گویا کہ شرک ہے اور اس کی برابری آپ پیدا کر رہے ہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، بالکل وہ یونیک ہے، یونیک ہے اپنے معبود ہونے